السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم برج کورس کے 14ویں دن کی شروعات کریں گے، جس میں ہم معلوم کریں گے کہ شاعری کی اصناف میں دعا، حمد اور مناجات کے متعلق معلومات فراہم کریں، ان کی تعریف بتائیں۔ دعا، ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی مدد چاہتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنے کو دعا کہتے ہیں۔ حمد، اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ ایسی نظم میں اللہ کی صفات، اس کی پاکی اور اس کی بزرگی اور اس کے رحم و کرم کا ذکر ہوتا ہے۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے، یعنی کہ دعا، حمد اور مناجات میں فرق یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ دعا کسے کہیں گے؟ دعا میں ہم نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یعنی کہ گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ حمد میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان کی صفات بیان کی جاتی ہے، پاکی، بزرگی، ان کی بڑائی، ان کے رحم و کرم کا ذکر حمد میں کیا جاتا ہے۔ ان شارٹ ہم اسے اللہ کی تعریف بھی کہہ سکتے ہیں۔ مناجات ایسی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ سے دعا کی جاتی ہے۔ مناجات میں یعنی کہ اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہاں پر دعا، حمد اور مناجات کی تعریف لکھنا ہے۔ پہلے یہاں پر سمجھنا ہے، پھر آپ کو لکھنا ہے۔ اوکے، آپ کی نوٹ بک میں اسے لکھیے۔ اب آؤ مشورے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حاصل کی گئی معلومات کے مطابق دعا، حمد اور مناجات پڑھ چکے ہیں، تو مختصر ان کی تعریف لکھیے، یعنی کہ دعا اور حمد کی تعریف آپ کو لکھنا ہے۔ پھر یہاں پر آپ کو چیلنج دیا گیا ہے، تخیلیاتی چیلنج، جس میں شاعر کی دیگر اصناف، نعت، منقبت کی معلومات حاصل کرتے ہیں اور اسے تحریر کرتے ہیں۔ تو جس میں میں آپ کو نعت کی تعریف بتا دیتی ہوں۔ ایسی نظم جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اور منقبت، اشعار کے ذریعے کسی کی تعریف کرنے کو منقبت کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی کی تعریف کرنے کو منقبت کہا جاتا ہے، لیکن حضرت علی کی تعریف میں لکھے ہوئے اشعار کو منقبت کہتے ہیں۔